الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ الرعد آیت نمبر 21، 22، 23 اور 24 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے قرآنی الفاظ کا ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت حضور فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر نور القرآن میں جو باتیں ارشاد فرمائیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور جو لوگ جوڑتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ جوڑا جائے، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور سخت حساب سے خوف رکھتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، اور جو لوگ مشکلات و مصائب میں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز کو صحیح ادا کرتے ہیں، اور جو رزق انہیں ہم نے دیا اسے پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں اور برائی کو نیکی سے ٹالتے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے آخرت کی خوشیاں ہیں۔ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، اور جو اپنے باپ دادا بیوی بچوں سے اچھے ہوں گے وہ بھی باغات میں ہوں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور یہ کہتے ہوئے تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا، کس قدر اچھا ہے آخرت کا گھر۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر نور القرآن میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں عقل مندوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر ہوا کہ وہ وعدہ پورا کرتے ہیں، توڑتے نہیں۔ ان آیات میں عقل مندوں کی مزید نشانیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عقل مند لوگ ان چیزوں کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا رب قدوس نے حکم دیا ہے۔ آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا جائے۔ قرآن مقدس نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام ایماندار بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں اتفاق، پیار، امن، محبت سے رہیں، پڑوسی کا احساس کیا جائے، بیمار کی بیمار پرسی کی جائے، دکھی کے کام آیا جائے۔ صلہ کے عنوان کو اس ارشاد گرامی سے تقویت ملتی ہے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جس نے تجھے کاٹا ہے تو اس سے مل جا، جس نے تجھ پر زیادتی کی ہے اسے معاف کر دے، جس نے تیرے ساتھ برائی کی اس کے ساتھ اچھائی کر۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے تعلق رکھا جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا، جو تجھ سے تعلق رکھے گا میں اس سے ملاپ رکھوں گا، جو تجھ سے منقطع ہوگا میں اس سے الگ ہوں گا۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، حضور والد کے فوت ہو جانے کے بعد اس سے نیکی کی جا سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس کے لیے استغفار کرو، ان کے کیے ہوئے وعدے پورے کرو، ان کے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ عقل مندوں کی ایک اور صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس ڈر کے باعث گناہوں سے بچتے ہیں۔ ایک اور صفت بیان کی گئی، وہ سخت حساب سے ڈرتے ہیں، کہیں ان کی جواب طلبی سخت نہ ہو۔ ان کی ایک اور مبارک صفت یہ بیان فرمائی گئی، اللہ کی رضا کے لیے مشکلات و مصائب پر صبر کرتے ہیں۔ اس ارشاد میں صبر کی ساری قسمیں آ جاتی ہیں۔ بندگی پر ثابت قدم رہنا بھی صبر ہے، گناہ سے بچنا بھی صبر ہے، مصائب پر بھی صبر ہی ہے۔ ان کی صفات مبارکہ میں سے ایک صفت یہ فرمائی گئی کہ نماز کو وقت پر فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اعلانیہ خفیہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک صفت یہ بھی فرمائی گئی کہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں۔ جب کسی قسم کی غلطی ہو گئی تو شرم محسوس ہوئی کہ ایسا کیوں ہو گیا، اب وہ اس برائی کو توبہ و استغفار کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا سے ڈرتے رہو، اگر کوئی برائی ہو جائے تو نیکی کر کے اسے مٹا دو، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت میں باغات ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے باپ دادا بیویوں اور اولاد سے بھی جو اہل ہوں گے، ان پاکیزہ صفات لوگوں پر فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے، تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا، بس آخرت کا گھر کس قدر اچھا ہے کہ جنت میں اہل و عیال کے ساتھ رہیں گے، جو بڑی نعمت ہے۔ جنت میں مومنوں کو فرشتے سلام کہیں گے، جو اہل جنت کی واضح عظمت ہے۔ اللہ کرے ہم گناہگار بھی نیکوں کی ان صفات کو خلوص دل سے اپنا سکیں اور آخرت کو جنت میں اپنے آباء و اجداد کے ساتھ فرشتوں کے سلام دعائیں سن سکیں۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا، صبر و استقامت کی صفات والے لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ ان سے فرشتے پوچھیں گے، کہاں جا رہے ہو؟ کہیں گے جنت میں۔ فرشتے کہیں گے حساب سے بھی پہلے؟ تو یہ جواب دیں گے جی ہاں۔ فرشتے پوچھیں گے تم کون ہو؟ یہ کہیں گے ہم اہل صبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارے صبر کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہیں گے ہم اللہ کی اطاعت پر قائم رہے، مصائب پر صبر کیا۔ تو فرشتے کہیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے لیے جنت میں یاقوت و احمر کے محلات ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، یہ عقبت دار ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔